ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم 10ویں سپارے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل متعال میں دستبستہ دعا ہے، رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، اولیاء اللہ کے ہاں، اہل اللہ کے ہاں جو دنیا اور آخرت کی تقسیم ہے وہ معنوی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے عمومی نہیں ہے بلکہ وہ خاص ہے۔ ایک ہی لفظ اور ایک ہی ترکیب جس کو ہم کسی اور معنی میں لیتے ہیں، اہل اللہ کے ہاں اور اولیاء اللہ کے ہاں اسی معنی اور اسی ترکیب کو کسی اور حوالے سے لیا جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اسی کی ایک مثال پڑھی کہ دور کون ہے اور نزدیک کون ہے۔ آج کی آیات ربانیہ، کلام الہی کی آیات مقدسہ اسی کا ایک اور حوالہ لیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، آپ یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو خواب میں آپ کے دشمن کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ میدان بدر جو اسلام کی تاریخ کا پہلا معرکہ تھا اور نبی رحمت حضور حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ہمراہ میدان میں اتر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے جو عنایات آپ کو عطا ہوئیں، جو معجزات عطا ہوئے اس خاص موقع پر، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ ایک رات پہلے آقا کریم حضور نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں آپ کے دشمن کو کم کر کے دکھایا گیا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کی پھر توجیہ بھی خالق کائنات نے خود اپنے کلام میں فرما دی کہ اگر ہم یہ تعداد اس طرح نہ دکھاتے تو کہیں تم آپس میں انتشار کا، تنازع کا شکار ہو جاتے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جو جملہ ہے نا انہو علیم بذات الصدور، بڑی توجہ دیجئے گا، یہ اللہ کی خاص جو حکمتیں ہیں، خاص جو قدرت ہے، اس کا اشارہ کرنے کے لیے کم و بیش 5 مرتبہ انہی الفاظ کے ساتھ مختلف صورتوں میں، سورہ آل عمران میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانفال میں، کم و بیش 5 مقامات پر اللہ کریم نے فرمایا انہو علیم بذات الصدور، کہ وہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ابھی چھپا ہوا ہے۔ یعنی ابھی وہ لفظ زبان پر نہیں آیا، ابھی وہ دل میں ایک خیال ہے، انہو بے شک وہ
علیم بذات الصدور، وہ اس کا علم رکھتا ہے جو تمہارے سینوں میں ابھی چھپا ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات ایک اور قرآن مجید کے حوالے سے یہاں یاد کرنے والی ہے کہ اللہ کے اس کلام کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کی ہر آیت کا پہلا لفظ اور آخری لفظ ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے، ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور یہ قرآن کے علوم میں سے ایک خاص علم ہے جس کو علوم مفاضل مناسبت کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت جس لفظ پہ ختم ہوتی ہے اس آخری لفظ کا قرآن مجید کی اسی آیت کے پہلے لفظ سے ایک خاص تعلق موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ جس لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کا اور جس لفظ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے ان کا آپس میں ایک تعلق موجود ہوتا ہے، ایک کنیکشن، ایک ربط موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ خیال تمہارے دلوں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن کی جب بندہ مومن کوشش کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اسی لیے بزرگان دین نے اور یا اللہ نے ہمیں یہی درس دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوشش دیکھی جانی ہے، آپ کی محنت دیکھی جانی ہے، نتائج اللہ کے حوالے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ ہاں، بندے کے لیے کیا ہے کہ اس نے کوشش کرنی ہے۔ اب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 313 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں اور سامنے مقابلے پر 1000 کا لشکر ہے، عقل کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، دنیا کا کوئی حساب و کتاب اس میں ساتھ نہیں دیتا ہے کہ یہ کسی حوالے سے بھی درست ہو، کوئی دنیا کی میت میں کوئی حساب، کوئی آئیڈیا اس پر درست ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب انہو علیم بذات الصدور، دلوں میں یہ چھپا ہوا راز تھا اور اللہ کریم نے اس کا اہتمام کیسے کر دیا۔ وَمَنْ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، آقا کریم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کا دشمن تھوڑا ہے، قلیلہ، آپ کا دشمن کم تعداد میں ہے۔ اور جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دشمن کم تعداد میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مومن ہماری طرح کے مومن نہیں تھے کہ جو اپنی عقل سے حساب کتاب لگانا شروع کر دیتے۔ وہ نبی برحق حضور حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس پر جان قربان کر دینے والے تھے۔ انہوں نے اس پہ یقین کر لیا کہ دشمن کم ہی تعداد ہے۔ اور جب صبح میدان سجا نا تو کئی صحابہ کرام آپس میں یہ کہہ رہے تھے یہ تو 70 کے لگ بھگ ہے، یہ تو کوئی 100 ایک نظر آتے ہیں۔ 1000 کی تعداد کو اہل ایمان کے لیے اللہ کی حکمت سے کم کر کے دکھایا گیا اور فرمایا کہ انہو علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز کو جاننے والا ہے۔ اب اس چھپی ہوئی جو حکمت اور قدرت ہے اس پر ایک جملہ، ایک سبق یاد رکھنے والا ہے کہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ شریعت کا ہر حکم اور قانون کا ہر حکم انسان کے ظاہر پر نافذ العمل ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ باطن کوئی نہیں جانتا، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن سے یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم ظاہر کے رویے کے ساتھ ہی پیش آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی اور موقع پر ایک صحابی رسول نے میدان جنگ میں ایک کافر کو اس وقت قتل کر دیا
کہ جب وہ اس کی تلوار کی زد میں آنے کے بعد کہہ رہا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس نے کہا اچھا اب جان جا رہی ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہو، اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ کوئی اور موقع ہے کسی اور جگہ پر، جب وہی صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ معاملہ سامنے لایا جاتا ہے، تو آقا کریم بار بار پوچھتے ہیں، حدیث کی کتاب میں الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پوچھتے ہیں کہ تو نے اسے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں توحید کی رسالت۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی تھا، لیکن وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اسے یقین تھا کہ اب اس کی جان جانے والی ہے، وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اے بندہ مومن دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے، تم نے ظاہر پہ عمل کرنا ہے۔ اب ہم بدگمانیاں کرتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ بندہ مومن کو کون سی عادتوں سے بچنا ہے، ان میں سے ایک عام عادت ہے ظن، بدگمانی۔ ہم بدگمانی کس وقت کرتے ہیں؟ ہم بدگمانی کرتے ہیں اس کے دل میں ایسا ہی ہوگا، وہ زبان سے ایسا کہہ رہا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں، یقیناً اس نے اندر ایسا ہی رکھا ہوا ہوگا۔ عظیم مکرم، یہ انہ علیم بذات الصدور بندہ مومن کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم کسی کے دل کو کوریت کر نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہمیں یہ اختیار ہے، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اس کے اندر جھانک کے دیکھا کہ اس کا ارادہ اور نیت کیا تھا۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے۔ ہاں جو کچھ آپ کے ظاہر میں ہے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس سے پیش آنا ہے، آپ نے ہر ایک کے ظاہر پہ یقین کرنا ہے، اور جو اندر چھپا ہوا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے اسی میں دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ وہی کہنا ہے جو اپنے رب کے حضور سامنے ہے۔ اور یا اللہ کے ہاں اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث مبارکہ ہے نا کہ بندہ مومن کی 2 زبانیں نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ 2 زبانیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ بندے کی منہ میں زبان تو ایک ہی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور اپنی زبان سے کچھ اور کہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بندہ مومن اپنا ہر حال اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے، اور جب وہ ہر راز کو جانتا ہے اور دل میں جو کچھ چھپایا ہوا ہے اس کو جانتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن دل میں کچھ اور رکھے اور زبان سے کچھ اور کہے؟ اسی کو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں کہا گیا کہ یہ جو گمان ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرو۔ اس لیے کہ بدگمانی کیا ہے کہ تم اپنے دل میں ہی خیال میں ہی ایک سوچ لیتے ہو کسی شخص کے بارے میں، وہ اندر سے ایسا ہوگا، اس نے زبان میں ایسا کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بدگمانی ہے، یہ ظن ہے، ان بعد الظن اثم، اور یہ جو بدگمانی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں انسان کے ظاہر کو ہی دیکھنا ہے اور اس کے باطن کو اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اور دوسری بات کہ بندہ مومن جیسا اپنے باطن میں ہوتا ہے ویسا ہی اپنے ظاہر میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو اور وہ ظاہر میں کچھ اور بنائے۔ انہو علیم بذات الصدور، قرآن مجید میں اس کو 5 مرتبہ مختلف مقامات پر، اور اگر تھوڑی الفاظ کی تبدیلی ہو تو واللہ علیم بذات الصدور وہ اور مقام پر ہے۔ انہو علیم بذات الصدور دوہرا کر بتایا گیا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا پروردگار ضرور جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ جانتا ہے
تو اب اس کے سامنے کچھ اور رکھا جائے اور مخلوق کے سامنے کچھ اور رکھا جائے، اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کی دو زبانیں نہیں ہو سکتی، بندہ مومن کی ایک ہی زبان ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا دو زبانوں کا معنی کیا ہے؟ فرمایا دو زبانوں کا معنی یہ کہ وہ اپنے اندر کچھ اور رکھتا ہے اور ظاہر میں کچھ اور بیان کرتا ہے، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں۔ اب میدان بدر کا حوال سنایا جا رہا تھا، فرمایا بَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کا دشمن کم تعداد میں ہے، اور دوسری طرف کفار کو صبح جب دن چڑھا تو کفار کو کیا انہیں دکھایا گیا کہ ان کا دشمن کم ہے، مزید کم ہے، یعنی مسلمان تو ویسے ہی 313 تھے بدر کے میدان میں، لیکن فرمایا کہ فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں مزید کم کر دکھایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا ایک سردار کہنے لگا یہ تو چند بندے ہیں، ان کو تو بغیر جنگ کے ہم باندھ کر مکہ لے جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ تو لڑ، ان پر ٹوٹ پڑو۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ نے اپنے قضا کو نافذ کرنا تھا، اپنے امر کو نافذ کرنا تھا، لہٰذا ان کو بھی تعداد کم کر کے دکھائی گی۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ترکیب ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا اولیاء اللہ کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں ان کا معنی و مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ادھر اہل ایمان کو کفار کی تعداد کم دکھائی گئی، اس لیے کہ یہ اللہ پر مزید توکل کر کے لڑے، اللہ پہ مزید یقین کے ساتھ لڑے، اور کفار کو کم کر کے دکھائی گئی کہ یہ دولت کے حصول کے لیے، یہ بہادری کے اعزازات حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ مزید آگے جنگ کے لیے بڑھے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب اس آیہ مبارکہ کا جو اختتام ہے وہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید کی ہر آیہ مبارکہ کا جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کا اسی آیہ مبارکہ کے پہلے لفظ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ربط ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو کم دکھایا گیا اس لیے کہ تاکہ اہل ایمان کا حوصلہ بڑھے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری۔ اچھا مومن کی بہادری کیا ہے؟ مومن کی شجاعت کیا ہے؟ مومن کی شجاعت اپنے جسم کی توانائی پر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ مومن کی شجاعت اپنے ہتھیاروں پہ بھروسے سے نہیں ہے، مومن کی شجاعت اپنے اللہ پر توکل کے ساتھ ہے۔ مومن کی بہادری کیا ہے؟ مومن کی بہادری اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے کہا گیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو اللہ جانتا ہے، کہ تاکہ مومن اپنے دل کے جذبے کے ساتھ لڑے۔ اور کفار کے لیے کہا کہ جب دن چڑھا انہیں 313 کی جو تعداد ہے وہ بھی کم نظر آ رہی تھی، اس لیے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس لیے کہ اللہ اپنے امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے امر الہی کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اور جس امر کے لیے وہ ارادہ کر لے تو اس نے کون کہا ساری کائنات کو بنا دیا۔ اس کے لیے یہ ایک میدان کیا ہے، یہ ایک مارکہ کیا ہے، یہ ایک معاملہ کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر امر اسی کے ارادے سے ہونے والا ہے، کم بھی اور زیادہ بھی۔ اب یہ بھی قلیل اور کثیر کا یہ معنی اور مفہوم بھی اہل اللہ کے ہاں کچھ اور ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں ہماری نظروں کو صاحب روح المعانی نے اسی آیہ مبارکہ پر نظر اور نگاہ کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ نگاہ کچھ اور ہے جس کو ہم ویژن کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں، اور نظر یہ جو ہمیں
سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہ کچھ اور ہے۔ ہم ہر چیز کو ان آنکھوں سے میئر کرتے ہیں، ہر چیز کا ہمارا جو تولنے کا پیمائش کرنے کا حساب ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے، اور اللہ والوں کے ہاں وہ بصیرت سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو قرآن نے دی، وَمَا كُلُّ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ہمیں درہم و دینار، مال و دولت، سونا چاندی، امارات، یہ ہمیں بہت نظر آتا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کے کلام اور اللہ کی بارگاہ کے ہاں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی اس کے ہاں قلیل ہے، اس کے ہاں یہ تھوڑا ہے۔ حاضرین مکرم، کلام ربانی، آیات ربانی ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہیں کہ اہل ایمان کا توکل، اہل ایمان کا بھروسہ اور اہل ایمان کی جرت وہ صرف اپنے رب پہ